وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ حال ہی میں خناس انجینئر علی مرزا کا ایک ویڈیو آیا جو انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے تعلق سے۔ پہلے آپ وہ ویڈیو سنیے۔ کیا کسی بھی انصاری صحابی کو خلافت راشدہ میں کوئی بڑا عہدہ ملا تھا؟ ہاں جی، حضرت علی کی خلافت میں۔ سر یہی تو فرق ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے۔ میرے بعد تم پہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا۔ حوض کوثر پہ کیا ملنا؟ وہاں مٹھائی ملے گی۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ انصار آپ نے وہ ویڈیو سنا کہ سوال پوچھنے والے نے کیا سوال پوچھا؟ کیا خلفائے راشدین کے دور میں انصار صحابہ کو عہدے دیے گئے تھے؟ تو یہ خناس جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ہاں، حضرت علی نے۔ پھر ہنستے ہوئے کہتا ہے سر یہی تو فرق ہے۔ وسوسہ یہ پیدا کرتا ہے کہ شیخین یعنی ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی خلافت میں جو ہے انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ان کو عہدے نہیں دیے گئے۔ پھر آگے اپنی بات کو صحیح بتانے کے لیے وہ 3 حدیثوں کو ایسے بیان کرتا ہے جیسے مانو وہ ایک ہی حدیث ہے۔ کہتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، انصار میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح اترتے دیکھتا ہوں جیسے بارش کی بوندیں، میرے بعد تم پہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا اور مجھے حوض کوثر پہ ملنا۔ حوض کوثر پہ کیا ملے گا؟ وہاں مٹھائی ملے گی۔ ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اب ادھر خناس انجینئر علی مرزا 3 حدیثوں کو ایسے بیان کیا مانو کہ وہ ایک ہی حدیث ہے۔ ادھر 3 باتیں سامنے آتی ہے۔ پہلی بات، فتنے بارش کی طرح اتریں گے۔ دوسری بات، انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بدلے دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اور تیسری بات، کوثر پہ پھٹکار ہوگی۔ اب یہ تینوں الگ الگ حدیثیں ہیں۔ اب میں سامنے حدیثیں بھی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جو سب سے پہلی حدیث ہے، فتنے اس طرح اتریں گے جیسے بارش کی بوندیں اترتی ہے۔ یہ حدیث اس طرح ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2466 یعنی 2467 میں یہ حدیث ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک بلند مقام پر چڑھے، پھر فرمایا کیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ ان قریب تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے جیسے بارش برستی ہے۔ اب اس حدیث میں نہ ہی انصار صحابہ کا ذکر ہے، نہ ہی مہاجرین صحابہ کا ذکر ہے، نہ ہی کسی صحابہ کا ذکر ہے، بلکہ یہاں پہ مدینہ میں رہنے والے تمام لوگ شمار ہیں، جس کے اندر صحابہ بھی آئیں گے اور غیر صحابہ بھی آئیں گے جو صحابی نہیں تھے۔ اب یہ فتنوں سے مراد کیا ہے؟ ان فتنوں سے مراد وہی فتنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نمبر 369 میں۔ عمر یہ جو ہے یعنی ان کی شہادت کے بعد فتنے داخل ہوں گے، امت میں فتنے
दाखिल होंगे। ये बड़ी ही मारूफ और मशहूर हदीस है और सभी जानते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद जो है उम्मत में किस तरह फितने बरपा हुए। ये सबाई बलवाई जो है फितने उम्मत में फैला रहे थे और खलीफा वक्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जो है ये बलवाई किस तरह साजिशें रच रहे थे, किस तरह फितने फैलाए जा रहे थे। बड़ी ही मारूफ ये चीज़ें हैं। और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के वक्त फितने होंगे इसकी हमको हदीस भी मिलती है। सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 6212 यानी 6212 में फिर तीसरे शख्स ने दरवाज़ा खिलवाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खोल दे और इसको जन्नत की खुशखबरी दे और इस पर एक बलवा होगा, यानी इनकी शहादत पर फितना होगा, मतलब इनकी शहादत से पहले फितने होंगे इनके खिलाफ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना के मकाम पे चढ़कर, ऊंचाई पर चढ़कर जो कहा कि मैं मदीना में फितने इस तरह उतरते हुए देख रहा हूँ जैसे बारिश की बूंदे, तो इस फितनों से मुराद यही फितने हैं। क्या यही फितने, ना कि अंसार सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बदले दूसरों को तरजीह देना, जिस तरह ये खन्नास मिर्जा ने वसवसा डालने की कोशिश की। ये हरगिज नहीं है, बल्कि ये फितने इस फितनों की तरह है। अब मैं इस पे एक हदीस बयान करूंगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन हिजाज बिन यूसुफ और इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लड़ाई हुई। यानी हिजाज बिन यूसुफ का जब फितना हुआ, हदीस में अल्फाज है, यानी हिजाज बिन यूसुफ जब जालिम बादशाह था तो उस वक्त जो फितना पैदा हुआ था, तो उस पूर्व फितन दौर में जो है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है हज किस तरह करना चाहते थे, जैसा अल्लाह के रसूल किए थे। यानी इस हदीस से भी पता चलता है जो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मैं फितनों को इस तरह उतरते हुए देखता हूँ जिस तरह बारिश की बूंदे। ये हदीस भी जो है हिजाज बिन यूसुफ के दौर के ताल्लुक से ये हदीस है, ना कि अंसार सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के बदले दूसरे सहाबा को तरजीह दी जाए। इस खन्नास इंजीनियर अली मिर्जा ने जो है जो दूसरा वसवसा डाला कि सर, जो हंसते हुए कहा सर यही तो फर्क है, यानी इधर पे जो वसवसा दिया शेकन के दौर में, यानी अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की खिलाफत में जो है अंसार सहाबा के बदले दूसरों को तरजीह दी जाएगी, जो जिसके लिए इस खन्नास ने हदीस पढ़ी नहीं बल्कि हदीस को अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अब मैं आपके सामने वो हदीस इंशाल्लाह पढ़ूंगा कि वो हदीस कैसी है और क्या वाकई में ऐसा हुआ। वाकई में हुआ ऐसा कि अंसार के बदले दूसरे लोगों को तरजीह दी गई। वाह, शेकन के दौर में जैसा ये खन्नास ने वसवसा डाला, इंशाल्लाह उसका भी खुलासा होगा। हदीस इस तरह है, सही बुखारी हदीस नंबर 3163 में हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया ताकि बहरीन में, जो बहरीन से बैतुल माल आया था, बहरीन में इनके लिए कुछ ज़मीन लिख दे। लेकिन उन्होंने अर्ज किया कि नहीं, अल्लाह की कसम, जब इतनी ज़मीन हमारे भाई कुरैश यानी मुहाजिरीन को के लिए भी आप लिखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक अल्लाह को मंजूर है ये माश इनको भी यानी कुरैश वालों को मिलती रहेगी। लेकिन अंसार यही इसरार करते रहे कि कुरैश वालों के लिए भी सनदें लिख दे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया कि मेरे बाद तुम ये देखोगे कि दूसरों को तुम पर तरजीह दी जाएगी, यानी अंसार सहाबा का इस अमल के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने एक पेशन गोई की
کہ میرے بعد جب تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی لیکن تم صبر سے کام لینا تاکہ تم آخر میں مجھ سے آ کر ملو، یعنی حوض کوثر پر، یعنی آ کر ملنا، کوئی فساد یا کوئی جنگ وغیرہ نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ادھر یہ کیا۔ اب اس حدیث کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہوئے خناس مرزا جو ہے وسوسہ دیتا ہے، سر یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ چلیے وہ کیا بات ہے انشاءاللہ ہم بتائیں۔ کیا واقعے میں شیخین ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی اجمعین کے دور خلافت میں انصار کے بدلے دوسرے کو ترجیح دی گئی تھی؟ واقعی میں ایسا ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو خناس کا ایک وسوسہ ہے، اور شیعہ رافضیوں کا تو یہ گول کیپر ہے، تو شیخین کی گستاخی کرے بغیر اس کو سکون کا ملنے والا، اور شیخین کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے شیعہ رافضیوں کے لیے ہری جھنڈی دینا، ان کے لیے توڑ مروڑ کر دلیل فراہم کرنا، یہ خناس مرزا کا جو ہے یہ پیشہ ہے، کیونکہ یہ شیعہ رافضیوں کا گول کیپر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعے میں ایسا ہوا ہے۔ معاذ بن جبل انصاری صحابی، ان کو سب لوگ جانتے ہیں، ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے شام کا حاکم بنایا۔ اس کی دلیل میرات المناجی، شرح مشکات المصابی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ عبادہ بن سامت انصاری صحابی جو مشہور بھی ہے، ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا قاضی بنایا تھا۔ اس کی دلیل بھی وہی، شرح مشکات المصابی، جلد نمبر 1 صفحہ 33 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمیر بن سعد انصاری صحابی ہے، ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ہم سے کیا حاکم بنایا تھا۔ اس کی دلیل عزد الغابہ میں جو ان کا یہ ہے، اس پر آپ اس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور انصاری صحابی ہے، ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین کے صدقات جو مال غنیمت وغیرہ جو جمع ہوتا تھا اس کا امیر بنایا تھا۔ اس کی دلیل مسند انس بن مالک کے نام سے جو مشہور کتاب ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابی بن کعب انصاری صحابی ہے، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور خلافت میں جو قرآن جمع ہوا تھا، جو حفاظ صحابہ کو کی ایک جماعت بنا کر جو قرآن جمع کیا گیا تھا، اس کے امیر جو ہے ابی بن کعب انصاری صحابی کو بنایا گیا تھا۔ اس کی دلیل کنز العمال، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282 سے 283 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان بن حنیف انصاری صحابی ہے، یہ بھی، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور جہانیہ کا امیر بنایا تھا۔ اس کی دلیل کتاب الخراج میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی بھی ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ کو حاکم بنانا چاہتا ہوں، عہدہ دینا چاہتا ہوں، لیکن ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مطلب انہوں نے منع کیا، کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو میں کچھ تو عہدہ دوں گا۔ پھر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا کہتے ہیں تو میں ملک شام میں لوگوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیا کروں گا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ان کا معاملہ یہی پہ نہیں رکا، پھر آگے چل کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوری سے دمشق کا قاضی بنایا ان کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
پھر اس کے بعد حذیفہ بن یمان جو انصاری صحابی ہے جن کی خدمات بہت سب لوگ جانتے ہیں، ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کا اور آذربائیجان کا گورنر بنایا تھا۔ اس کی دلیل سیرہ اعلام النبلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364 یہ تھا۔ یہ تو چند نام میں ذکر کر رہا ہوں، چند نام، بہت ہی لمبی لسٹ ہے کہ شیخین کے دور میں انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے عہدے دیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ رہا شیخین کا معاملہ۔ اب انجینئر علی مرزا جس کے نام سے ماتم کرتا ہے، جو کسی بھی طرح سے توڑ مروڑ کر ان کو بدنام کرنے کی، ان کی شان کو غلط بتانے کی کوشش کرتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی دیکھ لیجیے آپ انشاءاللہ، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ اور نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تھا، مد مقابل تھے، اور وہ جو ہے یمن کے امیر بھی تھے۔ اس کی دلیل اسد الغابہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے نام کے تحت جو ہے آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی۔ اس کے بعد مسلمہ بن مخلد انصاری صحابی ہے یہ بھی، جن کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ داروں میں شمار کیا تھا۔ اس کی دلیل بھی اسد الغابہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے انصاری صحابہ ہے جو شیخین اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہ معاذ اللہ میں یہ چیز کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ انصار صحابہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عہدے نہیں دیے ہیں، جن میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی شمار ہوتے ہیں، تو یہ صحابہ کو دیے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں ان کی شیخین کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس خناس نے، رابضی مرزا خناس نے جو ہے یہاں پہ شیخین کے تعلق سے وسوسہ دیا۔ تو آئیے اس خناس مرزا نے جو ہے آخری تیسری بات کہتے ہوئے حوض کوثر کا ذکر کیا، جو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھٹکارو، دور کرو۔ جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہے یہ امتیوں کے تعلق سے ہے، نہ کہ صحابہ کے تعلق سے۔ اس کی دلیل اس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 894 میں حدیث ہے۔ یہ حدیث اس طرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوثر ایک نہر ہے جس کا پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں اور بروز محشر میرے امتی، حدیث میں بھی یہی، عربی میں بھی یہی الفاظ ہے، میرے امتی اس حوض کا پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اس حوض پر اتنے گلاس ہے جتنے آسمان کے تارے، یعنی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا جس پر میں کہوں گا اے اللہ یہ شخص میرا امتی ہے، اور کہا جائے گا نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے، امتی نہیں بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے کام نکالے اور بدعتیں کی۔ کون؟ امتی، صحابہ نہیں ہے، امتی، بلکہ صحیح مسلم میں ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے صحابہ امت کے لیے اور میرے لیے کیا ہے۔ سنیے، حدیث اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے امان ہے، یعنی سلامتی کی ضمانت ہے۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان پر پھٹکنے اور ٹکڑے ہونے کا وہ مرحلہ آ جائے گا جس کی اسے خبر دی گئی ہے،
اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ فتنے آ جائیں گے. یعنی صحابہ فتنے نہیں کریں گے, صحابہ پر فتنے آ جائیں گے. حجاج بن یوسف کے ظالم کے دور میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, جیسا صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے, فتنے آ جائیں گے جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے, جیسا ہم نے بیان بھی کیا ہے. اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے, میری امت کے لیے امان ہے, میری امت کے لیے امان ہے. جب وہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ فتنے آ جائیں گے. کب؟ جب ہمارے صحابہ چلے جائیں گے جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے. الحمدللہ ادھر پہ ثابت ہوتا ہے یہ خناس نے جو 3 حدیثوں کو ملا کر ایک حدیث بیان کرتے ہوئے شیخین ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان میں جو بدترین گستاخی کرنے کی کوشش کی اور شیعہ رافضیوں کو ہری جھنڈی دکھانے کی ناکام جو کوشش کی, وہ بس اس خناس کا ایک وسوسہ ہے, ایک ہتھ کنڈا ہے. جب کہ حدیثوں سے اور صحیح روایتوں سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہے کہ شیخین نے انصار کے بدلے دوسروں کو ترجیح دی. الحمدللہ. اور کوثر پہ صحابہ کو نہیں ہٹایا جائے گا, بلکہ جو بعد والے امتی ہے, جو آج سب لوگ جانتے ہیں کہ آج امت میں کتنا بدعت اور خرافات پھیلا ہوا ہے, کس نے پھیلایا ہوا ہے, یہ سبھی لوگ جانتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بدعتیں نکالنے والے بعد والے لوگ ہیں, اور صحابہ امت کے لیے سلامتی ہے, امت کے لیے امان ہے, اور ان کے بعد فتنے آئیں گے, جیسا اللہ کے رسول کی صحیح مسلم کی حدیث ہم نے دیکھی ہے. الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ یہ خناس کا وسوسہ جو ہے حدیثوں کے خلاف ہے, الحمدللہ دلیلوں کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہی دعا ہے, وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ ورب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.